لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ مخدوم الاولیاء، مجدد سلسلہ اشرفیہ حضرت علامہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا شاہ غلام قطب الدین برہمچاری علیہ رحمہ، آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 رمضان المبارک 1350 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 18 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ انتہائی دلچسپ تذکرہ ہے۔ آپ جب تذکرہ سنیے گا ایمان کو ایک نہایت ہی تازگی حاصل ہوگی۔ آپ اس کو سنیے اور یقیناً آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ کو الحمدللہ اپنے اسلاف کی خدمات پر رشک آئے گا کہ ہمارے اسلاف نے دینی تبلیغی معاملے میں کتنی عظیم الشان خدمات اس علاقے میں انجام دیے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ سلطان چشت اہل بہشت سیدنا ودود حق چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کا خاندان ضلع بدایوں شریف معروف قصبہ سہسوان شریف میں صدیوں سے آباد ہے۔ جی ہاں، سیدنا ودود حق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے خاندان ضلع بدایوں شریف کے معروف قصبہ سہسوان شریف میں صدیوں سے آباد ہے۔ اسی خانوادہ شرافت و نجابت کے خاص فرد فرید حضرت مولانا شاہ سخاوت حسین قدس سرہ تھے۔ ان کی ولادت 1240 ہجری میں ہوئی بریلی میں، اور بریلی میں حضرت استاذ العلماء مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ سے شرف تلمذ ان کو حاصل تھا۔ نہایت بالغ الاستعداد عالم تھے اور 1291 ہجری میں بریلی کے مشہور مدرسہ مصباح التہذیب میں بمشاہرہ 10 روپے صدر مدرس تھے۔ اس مدرسہ کے محتمم حضرت مولوی غلام قادر بیگ مرحوم حضرت امام احمد رضا خان کے ابتدائی اساتذہ میں سے تھے۔ جی ہاں، اور مولانا نقی علی خان اور مولانا محمد احسن نانتوی پروفیسر عربی بریلی کالج مدرسہ کے سرپرستوں میں سے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ارکان مدرسہ زیادہ تر وہابی تھے۔ جس مدرسے میں یہ پڑھا رہے تھے اس مدرسے میں زیادہ تر اراکین وہابی تھے، صرف صدر مدرس اور محتمم سنی تھے۔ مولانا احسن نانوتی بھی انہی میں تھے۔ انہوں نے امیر حسن سہسوانی کی تائید میں 6 امثال کا فتنہ پیدا کیا۔ مولانا نقی علی خان نے سخت مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں مدرسہ اور اس کے املاک پر وہابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ مولانا سخاوت حسین علیہ رحمہ بھی مستعفی ہوئے، یعنی استعفیٰ دے دیے۔ اس موقع پر مولانا نقی علی خان صاحب بریلوی نے اپنے آوان و معتقدین کو ساتھ لے کر مدرسہ اہل سنت قائم کیا۔ مولانا سخاوت حسین صاحب اس میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ یہ تمام واقعات تفصیلی تنبیہ الجہال میں مرقوم ہیں، جس پر مصنف کی حیثیت سے حضرت استاذ العلماء مولانا مفتی حافظ بخش بدایونی علیہ رحمہ کا نام درج ہے، مگر اس کے اصل مصنف اس وقت کے نوجوان عالم امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مولانا سخاوت حسین صاحب وہابیہ سے دور و نفور رہتے تھے۔ فاضل بریلوی نے عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط تحریر فرمایا، جس میں لکھا، آپ نے اس خط میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ مولانا مولوی سخاوت حسین صاحب سہسوانی مرحوم مغفور یہاں کے ایک مستقیم سنی عالم تھے۔ زمانہ حضرت والد ماجد قدس سرہ میں میرے یہاں کے مدرسہ میں مدرس اول بھی رہے تھے۔ وہابیہ سے سخت نفور تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وہابی اگر سامنے گزر جاتا ہے تو دل پر تاریکی آ جاتی ہے۔ جی، ایسے عاشقان رسول تھے۔ مکتوبات امام محمد رضا میں یہ مکتوب لکھا ہے۔ حضرت مولانا سخاوت حسین صاحب سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے نامور بزرگ اور عالم حضرت مولانا سید محمد علی خیر آبادی علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ سے بیعت و ارادت رکھتے تھے۔ خیر آباد شریف ضلع سیتاپور میں عرس شریف میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ ختم عرس کے بعد 19 ذی الحجہ 1299 ہجری کو وصال فرمایا۔
خانقاہ حافظیہ کے جوار میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ موصوف کا قیام آخر زمانے میں روسائے خاندان شراونی کی تعلیم و تربیت کے لیے ریاست دادوں ضلع علی گڑھ میں تھا۔ یہ جو علامہ سخاوت حسین صاحب جن کا تذکرہ آپ نے سنے، شروع میں جس مدرسے سے استعفیٰ ہوئے بریلی شریف، پھر اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے جو مدرسہ کھولا مدرسہ اہل سنت، اس میں جو پھر اعلیٰ حضرت کا ایک مکتوب عید الاسلام کے نام پر یہ جو آپ نے سنا نا مولانا سخاوت حسین صاحب کا تذکرہ، انہی کے شہزادے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا غلام قطب الدین صاحب علیہ رحمہ انہی کے فرزند دلبند تھے۔ ان کی پیدائش وطن میں ہوئی، متوسطات تک والد ماجد سے پڑھا، علوم کی تکمیل استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی خدمت میں کی۔ حضور پرنور اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء مرشد العالم محبوب ربانی قدس سرہ سے طالب ارشاد ہوئے، سلوک کی تعلیم پائی اور اجازت و خلافت کا مثال ماتاج دلق عطا فرمایا الحمدللہ۔ اور حضور پرنور تحریر فرماتے ہیں کہ جمی مریدان و محبان خاندان اشرفیہ کہ وہ واضح ہو کہ حاجی غلام حسین ہمارے خلیفہ برہمچاری قطب الدین سہیل ہند کے مرید ہیں۔ اگر ان سے اور آپ لوگوں سے کسی مسئلہ میں اختلاف ظاہری پیدا ہو تو لازم ہے کہ اس فقیر کے پاس لکھ کر تسکین کر لو۔ یہ الحمدللہ مخدوم الاولیاء نے یہ تحریر فرمایا تھا۔ حضرت مولانا غلام قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ اہل ہندوستان کے دیگر جو مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ ان کے اسرار و رموز، خصوصاً ہندو مذہب کے اسرار و رموز سے مکمل واقف بھی تھے اور سنسکرت کے بھی بہت ماہر تھے۔ برہمچاری آپ کے نام کے ساتھ لگا بھی ہے۔ شروع ہی سے مشرکوں میں تبلیغ اسلام کا بڑا ذوق تھا آپ کو۔ وہ پاک باز اور مرد خدا بزرگ تھے، اپنی کوشش میں بے حد کامیاب بھی تھے۔ 1344 ہجری میں آریہ سماجیوں نے فتنہ ارتداد برپا کیا۔ حضرت مولانا غلام قطب الدین برہمچاری اس وقت فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے کوششیں جو کی نا وہ سنیے۔ آپ نے مبلغین کی تیاری کے لیے مجلس اشاعت الحق قائم فرمائی، اپنے شاگردوں کو لے کر اس فتنہ کے مقابلہ کے لیے بھرپور کوشش بھی فرمائی، اور بقول حضرت استاذ العلماء مولانا مفتی عبدالعزیز خان اشرفی فتح پوری علیہ رحمہ مختلف بھیس بدل کر، الگ الگ بھیس بدل کر، کبھی جانوروں کے ڈاکٹر بن کر اور کبھی وید حکیم اور گانے والی پارٹی اور سادھوؤں کی بھجن گانے والی پارٹی بنا کر فتنہ ارتداد کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یعنی بظاہر کون سے بھیس میں جانا پڑے آپ گئے، لیکن فتنہ ارتداد کو آپ نے الحمدللہ دبانے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے قریبی رشتہ دار حضرت حافظ بخاری کے شہزادے حضرت مولانا خواجہ مصباح الحسن چشتی، نظامی فخری سلیمانی سجادہ نشین ففون شریف علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے کہ مولانا کے پاس 2 بڑے بڑے بورے مشرکوں کے چوٹیوں کے تھے۔ جی ہاں، خواجہ مصباح الحسن چشتی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا شاہ غلام قطب الدین برہمچاری کے پاس 2 بورے چوٹیوں کے تھے جو کٹے ہوئے تھے، اور مشرکوں کی چوٹیوں کے تھے جو ان کی تبلیغی جد و جہد سے اسلام قبول کیے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو چوٹیاں بھرے ہیں 2 بوروں میں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کو میری قبر میں تخت کے اوپر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی تھی الحمدللہ۔ غور کیجئے، یعنی ایک طریقے سے ان بالوں کو آپ گواہ بنا کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہوئے کہ مولا ہم نے اتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنی اسی متقذرہ جو آپ جس خط کا ذکر ہوا اس میں لکھا تھا کہ یہ غلام قطب الدین صاحب ان کے صاحبزادہ ہیں، جب کبھی یہاں تشریف لائے فقیر سے بہت خلوص کے ساتھ پیش آئے، یعنی اعلیٰ حضرت سے بھی اچھی ملاقات تھی۔ سر پر بال بہت لمبے مثل نساء تھے۔ فقیر نے عرض کی یہ حرام ہے، یعنی شروع میں غلام قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورتوں جیسے لمبے بال شروع میں رکھ لیے تھے، اور انہی بالوں کو لے کر لمبے بال لے کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہ حرام ہے۔ اور غور کیجئے کہ جو دین کے درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جب کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کیسا عمل کرتے ہیں سنیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے،
اسی جلسہ میں کتروا ڈالے. اعلیٰ حضرت کی زبان اور عمل کرنے والے غلام قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی محفل میں الحمدللہ آپ نے بال کتروا ڈالے. ان کا برہمچاری لقب البتہ ہندوانی اور سخت معیوب ہے. فقیر کو خبر بھی نہیں کہ ان کا جلسہ کب کہاں ہوا کرتا ہے. میں کبھی نہ حاضر ہوا. بعض تحریرات میں ان کے کلمات حد شرع سے بہت متجاوز دیکھے. اگر وہ ملے انشاءاللہ ان سے کہا جائے گا، مگر یہ کلمات کفریہ کبھی ان کی نسبت سننے میں نہ آئے. ہو سکتا ہے لوگ اس کو غلط منسوب کر دیے ہوں. نقل میں بہت تفاوت ہو جاتا ہے. راوی کی تنقیح فرمائیے. اگر سکہ معتمد ہے تو حکم شرعی میں کسی کی تخصیص نہیں. جو اسلام و کفر کو یکساں، مسلم و کافر کو برابر کہے، ہرگز مسلمان نہیں. اور بیان راوی میں کمی بیشی پائے تو حکم بے ثبوت روشن ناممکن ہے. پھر بھی آزاد منش حضرات سے اعتراض لازم ہے. عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری سے ثبوت روشن کا ثبوت نہ ہو سکا. حضرت مولانا کے وطن میں مودودی سادات کا خاصا حصہ وہابی ہو گیا تھا. آئے دن مولانا کا ان سے مباحثہ جاری رہتا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے خط میں آپ کے تعلق سے جن اقوال کا ذکر کیے تھے اور ان اقوال کی تحقیق کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو عید الاسلام کو خط لکھا تھا، عید الاسلام نے تحقیق کیا تو وہ باتیں ثابت نہیں ہو سکی تھی. اچھا، حضرت مولانا کے وطن میں مودودی سادات کا خاصا حصہ وہابی ہو گیا تھا. آئے دن مولانا کا ان سے مباحثہ جاری رہتا تھا. کبھی کبھی ڈنڈوں سے بھی ان کی خبر لیتے تھے. فرماتے تھے کہ میں مر بھی جاؤں گا پھر بھی وہابیوں کو پٹکنا نہیں چھوڑوں گا. حضرت مولانا سید مصباح الحسن چشتی صاحب فرماتے تھے کہ موصوف نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ بھائی خواجہ مصباح الحسن چشتی پڑھائیں گے. چنانچہ خواجہ مصباح الحسن چشتی فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی ارادہ کے سہسوان پہنچا تو دیکھا کہ وہاں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. وہاں یہ معاملہ دیکھا، نماز پڑھائی اور تدفین میں بھی شریک رہا. حضرت مولانا سید مصباح الحسن چشتی صاحب فرماتے تھے کہ ان کی قبر کے پاس سے بھی اگر کوئی وہابی گزرا تو اسے ٹھوکر ضرور لگی. اس کی وجہ سے وہابیوں نے اس طرف سے آمد و رفت آنا جانا چھوڑ دی. حضرت کا وصال 18 رمضان المبارک 1350 ہجری کو ہوا. رئیس المحققین آفتاب ہند حضرت علامہ مولانا امام سید غلام جیلانی محدث میرٹھی آپ کے حقیقی بھتیجے تھے. جی ہاں، محدث میرٹھی کے آپ الحمدللہ چاچا ہیں. غور کیجئے کیا شاندار علم الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا تھا اور کیا شاندار ان کے خدمات ہیں. الحمدللہ 18 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ ہے. ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے. یہ سارا بیان ہم نے جو آپ کو پیش کیا نا، یہ حیات مخدوم الاولیاء کے صفحہ نمبر 386 سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ کریم قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.